پورا دربار روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ فانوسوں کی چمک اور دیواروں پر لگے دیے روشنی بکھیر رہے تھے، جیسے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ دربار کی سجاوٹ اس قدر حسین تھی کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں پل بھر کے لیے بھی نہیں ہٹتی تھیں۔ قالینوں کی خوشبو، رنگ برنگے پردے اور ہر طرف پھولوں کے گجرے اس بات کا گواہ تھے کہ یہ دن کسی خاص خوشی کا دن ہے۔ آج سلطان نے دعوت عام کا اعلان کیا تھا۔ ملک کے دور دراز علاقوں سے قافلے دربار کی جانب رواں دواں تھے۔ ہر کوئی سلطان کی مہمان نوازی کا لطف اٹھانے کے لیے بےتاب تھا۔ دربار کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے تھے، چاہے وہ کوئی بڑا سردار ہو یا عام شہری۔ یہی سلطان کی عظمت اور انصاف پسندی کا ثبوت تھا۔ دربار میں داخل ہوتے ہی ہر طرف خوشیوں کا سما نظر آتا تھا۔ لوگ خوش گپیاں کر رہے تھے، کہکے لگا رہے تھے اور موسیقی کی سریلی آوازیں ماحول کو مزید خوشگوار بنا رہی تھی۔ ساز و سرور کی محفلیں مختلف کونوں میں سجی ہوئی تھی، جہاں گانے والے اپنی خوبصورت آوازوں سے لوگوں کو محظوظ کر رہے تھے۔ شاہی باورچی خانے سے آنے والی خوشبوئیں بھوک کو مزید بڑھا رہی تھی۔ بہترین کھانے ہر طرف مہمانوں کی خدمت میں پیش کیے جا رہے تھے۔ دربار کے بیچوں بیچ ایک بلند مقام پر سلطان اپنے وزیروں اور مشیروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر اطمینان اور مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اپنے لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہو کر حقیقی سکون پا رہے ہوں۔ لوگ سلطان کی سخاوت اور محبت کے گن گا رہے تھے۔ ہر ایک کی زبان پر سلطان کی تعریف تھی، جو ہمیشہ اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ سلطان نے اپنی تقریر میں اپنی رعایا کی خوشحالی اور اتحاد پر زور دیا۔ انہوں نے کہا، یہ دربار صرف میرا نہیں بلکہ تم سب کا بھی ہے۔ یہ خوشیاں ہمارے اتحاد اور محبت کا نتیجہ ہے۔ ان کی باتوں نے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا۔ دربار میں ایک عجیب سی روحانیت اور محبت کا احساس پیدا ہو گیا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، لیکن جشن کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آسمان پر رنگین آتش بازی کے نظارے ماحول کو مزید رنگین بنا رہے تھے۔ ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، ہر دل خوش تھا اور ہر آنکھ شکر گزار تھی۔ سلطان کی دعوت عام نے نہ صرف دربار کو بلکہ ہر دل کو روشن کر دیا تھا۔ یہ رات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، ایک ایسی رات جس نے لوگوں کو خوشی، محبت اور سکون کا احساس دلایا۔ سلطان کا دربار آج واقعی ایک جنت کا نظارہ پیش کر رہا تھا، جہاں ہر طرف صرف روشنی، مسرت اور امن تھا۔ دربار کی چمک دمک اور خوشیوں کے اس سمندر میں جہاں ہر چہرہ مسکراہٹ سے جگمگا رہا تھا، سلطان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی چھپی ہوئی تھی۔ وہ اپنے تخت پر بیٹھے سامنے موجود خوشیوں کے اس طوفان کو دیکھ رہے تھے، لیکن ان کے دل میں کسی انجان خوف اور بے نام اداسی نے جگہ بنا رکھی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ سب مسکراہٹیں، یہ ہنسی، یہ کہکے اور یہ رونقیں سب صرف ایک پردہ ہے جو کسی گہرے دکھ یا خاموشی کو چھپائے ہوئے ہیں۔ سلطان نے کئی بار اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ مہمان خوش تھے، وزراء مطمئن نظر آ رہے تھے اور رعایا بھی مسرت میں ڈوبی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس کے باوجود سلطان کا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دربار میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے، کوئی خاموشی ہے جو شور میں دب گئی ہے۔ شاید یہ سلطان کی حساس طبیعت تھی یا پھر کسی آنے والے وقت کا اشارہ، مگر وہ اس پریشانی کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اپنے جذبات کو چھپاتے ہوئے سلطان نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا لی۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی کو ان کے دل کی حالت کا اندازہ نہ ہو۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی پریشانی کا اظہار لوگوں کی خوشیوں کو متاثر کر سکتا ہے، اس لیے وہ اپنے جذبات کو دل کے کسی کونے میں دبا کر اپنی رعایا کے ساتھ مسکرا رہے تھے۔ ان کی باتوں کو سنتے رہے اور ان کے ساتھ شریک جشن رہے، لیکن دل کی بے چینی کب آسانی سے چھپتی ہے۔ سلطان کی آنکھیں بار بار کسی انجانے سوال کو تلاش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ بارہا اپنے خیالات کو جھٹکنے کی کوشش کرتے، لیکن وہ خیالات بار بار لوٹ آتے۔ ایسا لگتا جیسے اس عظیم دعوت کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت چھپی ہوئی ہے جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ سلطان نے اپنے قریب موجود وزیر خاص کو بلایا اور نرمی سے کہا، کیا تمہیں سب ٹھیک لگ رہا ہے؟ کیا میری رعایا واقعی خوش ہے؟ وزیر نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، سب کچھ بہترین ہے۔ لوگ آپ کی سخاوت اور محبت سے خوش ہیں۔
یہ سن کر سلطان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا، لیکن ان کے دل میں موجود وہ بے چینی اب بھی قائم تھی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور جشن اپنے عروج پر تھا، لیکن سلطان کے دل کی کیفیت ویسی ہی تھی۔ انہوں نے گہری سانس لی اور اپنے آپ سے کہا، شاید یہ میرا وہم ہے، شاید یہ خوشیاں ہی اصل حقیقت ہے۔ مگر ان کے دل میں موجود اضطراب ان کے یقین کو ڈگمگا رہا تھا۔ دربار کی روشنیوں کے بیچ خوشیوں کے اس طوفان میں سلطان کے دل کی یہ خاموشی کسی انجانی حقیقت کا اشارہ دے رہی تھی، لیکن اس رات سلطان نے اپنے دل کی آواز کو دبائے رکھا، اپنی رعایا کی خوشیوں میں شریک ہوئے اور خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، مگر کہیں نہ کہیں وہ جانتے تھے کہ یہ کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ جشن کے اختتام پر دربار خاموشی میں ڈوب گیا، روشنیوں کی جگمگاہٹ آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگی اور مہمان اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ سلطان جو پورے وقت اپنی بے چینی کو دل میں چھپائے ہوئے تھے، اب تھکے تھکے قدموں سے اپنی خوابگاہ کی جانب گامزن تھے۔ وہ رات کی گہری خاموشی میں خود سے الجھے ہوئے تھے، ان کا دل کسی انجانے بوجھ سے بھرا ہوا تھا اور ان کے خیالات الجھے ہوئے تھے۔ خوابگاہ کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ اندر روشنی مدھم تھی اور ان کی زوجہ جو پہلے ہی ان کا انتظار کر رہی تھی، ان کے آنے کی آہٹ سن کر مسکرا دی۔ ان کے چہرے پر امید اور محبت کی جھلک تھی۔ انہیں یقین تھا کہ آج سلطان ان کے ساتھ وقت گزاریں گے، جشن کی کامیابی کے بارے میں بات کریں گے اور ان خوشگوار لمحات کو بانٹیں گے جنہیں دیکھ کر ہر کوئی خوش تھا۔ لیکن سلطان کے دل کا حال مختلف تھا۔ وہ خاموشی سے اندر آئے، ان کی جانب ایک نظر ڈالی، مگر کوئی لفظ ادا نہ کر سکے۔ ان کی آنکھوں کی گہرائی میں چھپی بے چینی ان کی زوجہ نے فوراً بھانپ لی، لیکن انہوں نے کچھ نہ کہا۔ وہ صرف امید بھری نظروں سے سلطان کو دیکھتی رہیں، مگر سلطان نے بغیر کسی بات کے اپنی جگہ لی اور آہستہ سے لیٹ گئے۔ سلطان کی یہ خاموشی ان کی زوجہ کے دل کو چیر گئی، لیکن وہ جانتی تھیں کہ کچھ تو ایسا ہے جو سلطان کو بے چین کر رہا ہے۔ انہوں نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن سلطان کے چہرے پر موجود تھکن اور اداسی دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ سلطان نے اپنی آنکھیں بند کر لی، مگر نیند ان سے کوسوں دور تھی۔ ان کے دل میں اب بھی وہی سوال گونج رہا تھا، یہ بے چینی کیوں ہے؟ انہیں ایسا لگتا ہے جیسے کسی کی روح شدید اداسی میں مبتلا ہے، جیسے کوئی ان سے مدد طلب کر رہا ہو، مگر وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کون سا احساس ہے اور کیوں ہے۔ رات کا ہر پل ان کے لیے بوجھل تھا۔ دیواروں پر لگی مدھم روشنی اور کمرے کی خاموشی ان کے اندر کے شور کو اور بھی بڑھا رہی تھی۔ وہ کروٹیں بدلتے رہے، لیکن دل کو سکون نہ ملا۔ ان کی زوجہ بھی یہ سب دیکھ کر پریشان تھی، مگر انہوں نے اپنے جذبات کو دبائے رکھا، شاید یہ سمجھتے ہوئے کہ سلطان کو وقت کی ضرورت ہے۔ اگلی صبح جب سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نمودار ہوا تو خوابگاہ میں موجود روشنی بھی کچھ خاص سکون نہیں لا سکی۔ سلطان بیدار تو ہوئے، لیکن ان کی آنکھوں میں رات بھر کی بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ سورج کی روشنی ان کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی، لیکن ان کے دل کا اندھیرا اب بھی برقرار تھا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور خود سے کہا، شاید آج کا دن کوئی جواب لے کر آئے، شاید یہ بے چینی ختم ہو جائے۔ مگر دل میں ایک عجیب سا خوف اور اداسی ابھی بھی باقی تھی۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ آج کا دن کچھ نیا لے کر آنے والا ہے، کچھ ایسا جو ان کے دل میں چھپے سوالوں کا جواب بنے گا۔ سلطان صبح سویرے بیدار ہوئے تو ان کے دل کی بے چینی اب بھی ویسی ہی تھی۔ انہوں نے گہری سانس لی اور غسل کے لیے روانہ ہو گئے۔ ٹھنڈے پانی نے اگرچہ جسمانی سکون دیا، لیکن دل کے اضطراب کو کم نہ کر سکا۔ شاہی لباس زیب تن کرنے کے بعد وہ تیار ہو کر دربار کی جانب روانہ ہوئے۔ ان کا چہرہ سنجیدگی سے بھرا ہوا تھا اور ان کے چال میں وقار تو تھا، لیکن دل میں ایک عجیب سی تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ دربار اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آراستہ تھا۔ قالین دوبارہ بچھا دیے گئے تھے، دیواروں پر لگے فانوس ابھی بھی روشنی بکھیر رہے تھے اور درباری ترتیب سے اپنی نشستوں پر براجمان تھے۔ سلطان کے دربار میں آتے ہی تمام وزراء، مشیر اور درباری ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں سلطان کے لیے عقیدت تھی۔ سب کو توقع تھی کہ سلطان کل کی شاندار دعوت کا ذکر کریں گے، جشن کی کامیابی کی باتیں کریں گے اور ان لمحات کو یاد کریں گے جو کل رات ہر دل کو خوشی دے کے تھے۔ لیکن سلطان کا حال مختلف تھا۔
انہوں نے کسی کو بھی نظر بھر کر نہ دیکھا اور بغیر کوئی بات کیے اپنے تخت پر جا کر بیٹھ کے ان کی آنکھوں میں گہرے خیالات کی جھلک تھی اور چہرہ گہری اداسی کا آئینہ لگ رہا تھا۔ درباریوں نے ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا لیکن کوئی بھی کچھ نہ کہہ سکا۔ سلطان نے رسمی گفتگو یا جشن کا ذکر کیے بغیر دربار کا آغاز کر دیا۔ چند لمحوں بعد دربار کے دروازے کھول دیے گئے اور فریادی ایک ایک کر کے اندر آنے لگے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی شکایات، مسائل اور ضروریات کے ساتھ سلطان کے انصاف اور رحم کی امید لے کر آئے تھے۔ سلطان کی نظریں ان پر مرکوز ہو گئیں۔ ہر فریادی کی بات وہ انتہائی توجہ اور غور سے سن رہے تھے، جس سے ان کے الفاظ میں وہ جواب چھپا ہو جس کی تلاش انہیں رات بھر بے چین رکھے ہوئے تھی۔ ایک شخص اپنے گاؤں میں پانی کی قلت کی شکایت لے کر آیا، دوسرے نے اپنے کھیتوں میں ہونے والے نقصان کا ذکر کیا، ایک عورت نے انصاف کی دہائی دی کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا۔ ہر فریادی کی بات سلطان کے دل کو چھو رہی تھی، لیکن ان کی بے چینی ابھی بھی باقی تھی۔ وہ ہر مسئلے کو غور سے سن رہے تھے اور اسی توجہ کے ساتھ وزیروں کو احکامات دے رہے تھے، لیکن ان کے چہرے پر سکون کا کوئی نشان نہیں تھا۔ سلطان کے دل میں بار بار یہی سوال اٹھ رہا تھا، کیا میری رعایا واقعی خوش ہے؟ کیا ان کے مسائل میری وہ بے چینی ہے؟ وہ ہر فریادی کے لفظوں میں اپنے دل کے سوال کا جواب تلاش کر رہے تھے، لیکن انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ درباری یہ سب دیکھ کر حیران تھے۔ وہ سلطان کی غیر معمولی خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کوئی بھی ان کی کیفیت کو نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ سلطان نے اپنے جذبات کو دل کے کسی کونے میں دبا لیا تھا، لیکن ان کے چہرے کی گہرائی ان کے دل کا حال بتا رہی تھی۔ دربار کا ماحول بظاہر معمول کے مطابق تھا، لیکن سلطان کی اندرونی کشمکش نے اس روز دربار کو ایک عجیب سی کیفیت میں ڈال دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ سلطان کے دل میں کوئی بڑا طوفان برپا ہے جس کا حل وہ اپنی رعایا کی باتوں میں ڈھونڈ رہی ہیں، مگر جواب ابھی تک ان کی پہنچ سے دور تھا۔ زوال کے وقت دربار اپنے اختتام کو پہنچا تو سلطان کے دل کی وہ بے چینی پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی تھی۔ درباریوں کو رخصت کرتے ہوئے وہ خاموشی سے دربار سے نکلے اور بغیر کسی سے کچھ کہے باغ کی طرف چل پڑے۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ قدرت کے قریب جانے سے شاید ان کے دل کو سکون ملے، شاید باغ کے درختوں، پھولوں اور ہوا کے ساتھ وقت گزارنے سے وہ الجھن ختم ہو جائے جو ان کے اندر جڑ پکڑ چکی تھی۔ لیکن ان کے دل میں چھپی ہوئی اس عجیب کیفیت کا سبب انہیں ابھی تک معلوم نہ تھا۔ باغ میں پہنچ کر وہ ایک طویل سانس لیتے ہوئے کسی خاموش گوشے کی جانب بڑھے، جہاں درختوں کے سائے اور پھولوں کی خوشبو نے ماحول کو پرسکون بنایا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک بینچ پر بیٹھ کر آس پاس کے مناظر کو دیکھا۔ پرندے درختوں کی شاخوں پر چہچہا رہے تھے، ہلکی ہوا پودوں کو جھلا دے رہی تھی اور باغ کی خوبصورتی اپنے عروج پر تھی، مگر سلطان کے دل میں وہ سکون نہیں اتر رہا تھا جو وہ تلاش کر رہے تھے۔ ان کی نظریں بار بار زمین پر جھک جاتی اور ان کا ذہن کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہتا۔ اسی دوران ان کی زوجہ جو کافی دیر سے انہیں تلاش کر رہی تھی باغ میں آ گئی۔ انہوں نے سلطان کو وہاں تنہا بیٹھے دیکھا تو حیرت ہوئی، کیونکہ یہ ان کا معمول نہیں تھا۔ زوال کے بعد سلطان عموماً اپنے مخصوص کمرے میں جا کر عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، مگر آج وہ باغ میں تھے اور ان کی کیفیت غیر معمولی تھی۔ ان کی زوجہ ان کے قریب آئی اور نرم لہجے میں دریافت کیا، بادشاہ سلامت، کیا آپ نے کھانے کا ارادہ کر لیا؟ مگر سلطان نے کوئی جواب نہ دیا۔ ان کی نظریں زمین پر جمی ہوئی تھی اور وہ کسی گہری سوچ میں غرق تھے۔ ان کی یہ خاموشی ان کی زوجہ کے لیے ناقابل فہم تھی۔ انہوں نے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی، لیکن جب کوئی جواب نہ ملا تو وہ سمجھ گئیں کہ سلطان کی حالت واقعی کچھ مختلف ہے۔ اپنے شوہر کی اس عجیب کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے خاموشی سے ملازموں کو حکم دیا کہ باغ میں ہی کھانے کا انتظام کر دیا جائے۔ وہ چاہتی تھی کہ سلطان کو کسی قسم کی زحمت نہ ہو اور شاید باغ کی یہ فضا اور یہاں کا ماحول ان کے دل کی الجھن کو کچھ حد تک کم کر دے۔ جب کھانے کا انتظام ہو چکا تو ان کی زوجہ نے نرمی سے کہا، آپ کچھ کھا لیں، شاید آپ کو بہتر محسوس ہو۔ سلطان ایک لمحے کو ان کی طرف دیکھا، لیکن ان کی آنکھوں میں وہی الجھن، وہی بے چینی تھی جو سارا دن ان کے ساتھ رہی تھی۔ انہوں نے خاموشی سے سر ہلایا، مگر کھانے کی طرف کوئی خاص رغبت ظاہر نہ کی۔ باغ کی یہ شام ایک عجیب سی کشش رکھتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ ہوا میں کوئی ان کہی بات ہو، کوئی راز چھپا ہو
جو آہستہ آہستہ ظاہر ہونے کو ہو۔ سلطان کے دل کی بے چینی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی انجان حقیقت کے قریب پہنچ چکے ہیں، وہ حقیقت جو شاید اس باغ کی خاموش فضا میں چھپی ہوئی تھی۔ لیکن وہ کیا تھی؟ یہ سوال ان کے دل کو مسلسل بے چین کر رہا تھا، اور اس کا جواب ابھی بھی پردہ غیب میں تھا۔ باغ کی خاموش شام میں سلطان اور ان کی زوجہ کھانے کے انتظام میں مصروف تھے۔ سلطان کے دل کی بے چینی اب بھی برقرار تھی اور وہ کھانے میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے تھے۔ ان کی نظریں بار بار آسمان اور درختوں کی شاخوں پر جا ٹکتی، گویا کسی انجان اشارے کا انتظار کر رہے ہوں۔ اسی ماحول کی خاموشی میں صرف پتوں کی سرسراہٹ اور دور کہیں پرندوں کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ اچانک سلطان کو اپنے دائیں کندھے پر کسی شے کی ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی۔ انہوں نے فوراً گردن موڑ کر دیکھا تو ایک چھوٹی سی جنگلی چڑیا ان کے کندھے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ چھوٹے سے پرندے کو دیکھ کر حیران رہ گئے، اور ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نرمی اور حیرت کی جھلک آئی۔ چڑیا بالکل بے خوف تھی، گویا اسے اس بادشاہ کی عظمت یا دربار کی شان و شوکت کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ اس کی نظریں سلطان کے سامنے رکھے ہوئے تھالی پر جمی ہوئی تھی، اور وہ تھالی کے قریب جھکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سلطان نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا۔ ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ وہ چڑیا کو اپنے ہاتھ میں لے کر کھانے کا ایک دانہ اس کے قریب کرے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتے، چڑیا پھرتی سے تھالی کے قریب جھکی، اپنی چونچ میں کھانے کا ایک دانہ ڈال لیا اور پلک جھپکتے ہی محل کی دیوار کے پار اڑ گئی۔ اس کی یہ اچانک حرکت اتنی غیر متوقع تھی کہ سلطان اسے بس حیرت سے دیکھتے رہ گئے۔ چڑیا کے اڑنے کے بعد ایک لمحے کے لیے فضا میں خاموشی چھا گئی۔ سلطان کی زوجہ جو یہ منظر دیکھ رہی تھی، ایک پل کے لیے گھبرا گئی۔ انہیں لگا کہ یہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہے، لیکن پھر انہوں نے خود کو تسلی دیتے ہوئے سر جھٹک دیا۔ یہ محض ایک چڑیا تھی، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، انہوں نے خود سے کہا۔ لیکن سلطان کی حالت مختلف تھی۔ سلطان کی نظریں اس راستے پر جمی ہوئی تھیں جہاں سے وہ چڑیا آئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں گہری سوچ اور سوالات کی جھلک تھی۔ ان کے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہو رہی تھی، گویا یہ چھوٹا سا واقعہ ان کی بے چینی کو مزید گہرا کر گیا ہو۔ وہ مسلسل سوچ رہے تھے کہ یہ چڑیا ان کے پاس کیوں آئی؟ کیا یہ محض اتفاق تھا یا کوئی اشارہ؟ ان کے دل کے سوالات کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کچھ لمحے اس کیفیت میں گزرنے کے بعد انہوں نے آہستہ سے اپنا سر جھٹکا، جیسے وہ ان خیالات سے خود کو آزاد کرنا چاہتے ہوں۔ پھر وہ خاموشی سے چند لقمے کھانے کے بعد اٹھے اور بغیر کسی بات کے انہیں جلدی جلدی کھا کر نکل لیا۔ ان کی زوجہ یہ سب دیکھ کر پریشان تھی، لیکن کچھ پوچھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ کھانے کے بعد سلطان اٹھے اور باغ سے نکل کر اپنے مخصوص کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ ان کے قدم تھکے ہوئے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی گہری سوچ کی جھلک تھی۔ ان کے دل میں کچھ ہلچل مچ رہی تھی، اور انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ چڑیا ان کی بے چینی کا کوئی اشارہ دیکھ کر گئی ہے۔ لیکن وہ کیسا اشارہ تھا؟ اس سوال نے سلطان کے دل کو اور بھی مضطرب کر دیا تھا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا اور باغ کی فضا میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا تھا۔ سلطان کا دل بے قرار تھا، اور وہ اس بے چینی کا کوئی جواب تلاش کرنے کے لیے اپنے مخصوص کمرے کی جانب بڑھتے جا رہے تھے، جیسے انہیں معلوم ہو کہ اگلا لمحہ ان کے لیے کوئی نیا راز کھولے گا۔ سلطان مخصوص کمرے کے دروازے کے قریب پہنچے تو ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ انہوں نے گہری سانس لی اور اپنے تمام الجھنوں کو جیسے ہوا کے سپرد کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ اس کمرے میں انہیں سکون ملے گا، کیونکہ یہ جگہ ان کے لیے خاص تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں وہ اپنی تنہائی میں اپنے رب سے مخاطب ہوتے تھے اور دل کے تمام راز بیان کرتے تھے۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو کمرے کا سکون اور خاموشی انہیں اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ کمرے میں موجود گہرے راز جن کا علم صرف سلطان کو تھا، اس وقت بھی اپنی جگہ موجود تھے۔ سلطان نے تمام خیالات کو جھٹکتے ہوئے غسل خانے کا رخ کیا۔ انہیں احساس ہوا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اور وہ ہمیشہ نماز قضا کرنے سے گریز کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ رب العالمین نے اپنے بندے کو اپنے دربار میں بلایا ہے، اور اس بلانے پر دیر کرنا بندے کی سب سے بڑی کوتاہی ہے۔ احترام کے ساتھ انہوں نے وضو کیا۔ ٹھنڈے پانی کے لمس نے ان کے جسم کو سکون بخشا، لیکن ان کے دل میں چھپی اداسی بدستور قائم رہی۔ وضو مکمل کر کے وہ باہر آئے اور اپنے کمرے کے کونے میں رکھے مصلے کو کھولا۔
وہ آہستہ آہستہ اس پر کھڑے ہوئے اور اپنی پیشانی کو بارگاہ خداوندی میں جھکا لیا۔ نماز کے ہر رکوع، ہر سجدے میں ان کے دل کی بے چینی کا عکس جھلک رہا تھا اور ان کا دل سکون کی التجا کر رہا تھا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد سلطان نے دونوں ہاتھ عاجزی کے ساتھ بلند کیے اور گہری سانس لیتے ہوئے اللہ سے مخاطب ہوئے، یا رب العالمین، تو ہی سب جاننے والا ہے، سب دیکھنے والا ہے۔ میرے دل کی یہ بے چینی، یہ اضطراب جس کا سبب میں خود بھی نہیں جانتا، وہ تو تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اے میرے پاک پروردگار، میرے دل کو سکون عطا فرما، میری بے چینی کو ختم کر دے۔ اگر یہ اداسی میری کسی کوتاہی کا نتیجہ ہے تو مجھے معاف فرما اور مجھے راہ راست پر چلنے کی توفیق دے۔ اے رحیم و کریم، میری رعایا کو خوشحال رکھ، ان کے مسائل کو دور کر، ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور مجھے ایسا حکمران بنا جو تیرے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکے۔ میرے رب، اگر میری حکمرانی میں کوئی کمی ہے تو مجھے اسے دور کرنے کی سمجھ عطا فرما۔ مجھے اپنی رعایا کے ساتھ عدل اور انصاف سے پیش آنے کی توفیق دے۔ اے میرے رب، میری زوجہ جو میرے ساتھ اس زندگی کے سفر میں شریک ہے، انہیں صبر و سکون عطا کر، ان کے دل کو اطمینان بخش اور میری محبت کو مزید گہرا کر دے۔ ہمیں ہر آزمائش سے محفوظ رکھ اور ہماری زندگی میں برکت عطا کر۔ یا اللہ، میرے دل میں جو یہ الجھن ہے اس کا سبب مجھے سمجھا دے۔ اگر یہ کسی آزمائش کا حصہ ہے تو مجھے صبر عطا کر، اور اگر یہ کوئی اشارہ ہے تو مجھے اسے سمجھنے کی بصیرت عطا فرما۔ یا رب العالمین، تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں۔ میری دعا کو قبول کر اور میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے۔ دعا کے الفاظ ان کے دل کی گہرائی سے نکل رہے تھے، ان کے ہاتھ لرز رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہہ کر ان کے رخسار پر ڈھلک رہے تھے۔ یہ آنسو ان کی عاجزی، ان کی بے چینی اور ان کے دل کی فریاد کا مظہر تھا۔ دعا کے بعد وہ کچھ دیر مصلی پر بیٹھے رہے، جیسے سکون کے لمحے کا انتظار کر رہے ہوں۔ انہیں یقین تھا کہ ان کا رب ان کی فریاد سن رہا ہے اور ان کی مشکلات کا حل جلد ہی ظاہر ہوگا۔ نماز کے بعد سلطان خاموشی سے اپنی نشست پر واپس جا بیٹھے اور دستاویزات پر کام کرنے لگے۔ دن بھر کی بے چینی اور اضطراب کے باوجود انہوں نے خود کو کام میں مصروف کرنے کی کوشش کی، گویا ان کے ذہن کو کسی چیز کی ضرورت تھی جو ان کی الجھنوں کو دور کر سکے، لیکن ان کی نظریں دستاویزات پر مرکوز تو تھیں مگر ان کے دل میں کہیں کچھ اور تھا، کچھ ایسا جو انہیں بے چین کیے جا رہا تھا، کچھ ایسا جو ان کی روح کو بے سکون کر رہا تھا۔ دن گزرتا گیا اور رات کا سیاہ پردہ ان پر چھا گیا۔ سلطان کی طبیعت میں کوئی تبدیلی آئی تھی جو ان کے لیے نئی تھی۔ وہ یہ محسوس کر رہے تھے جیسے کچھ گہری بات ان کے اندر ہو رہی ہو جو وہ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ان کی بے چینی بڑھ گئی تھی اور وہ جانتے تھے کہ اگر اب بھی سکون کا کوئی لمحہ نہ ملا تو وہ مزید بے چین ہو جائیں گے۔ کام مکمل کرنے کے بعد سلطان نے خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر خوابگاہ کی طرف رخ کیا۔ دل میں ایک خواہش تھی کہ شاید تھوڑی دیر کے لیے آرام کر سکے، شاید اس آرام میں وہ سکون پالے جو ان کی روح کو بے حد ضرورت تھی۔ جیسے ہی وہ اپنی خوابگاہ کے دروازے تک پہنچے، اندر سے نرم اور دل کو تسکین دینے والی آواز سنائی دی۔ یہ آواز تھی ان کی زوجہ کی، جو کلام مقدس یعنی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ ان کی آواز میں ایسا سکون تھا کہ سلطان کے دل کی بے چینی فوراً کم ہو گئی۔ یہ وہ آواز تھی جو ان کی روح میں راحت کی لہر دوڑاتی تھی، جیسے ہر لفظ کے ساتھ ان کے دل کی پریشانی بھی دور ہو رہی ہو۔ ان کی بیوی کی نرم اور دلکش آواز میں تلاوت کرتے ہوئے سلطان کا دل ایک لمحے کے لیے رکا اور ان کے اندر ایک عجیب سا سکون پھیل گیا۔ وہ چپ چاپ اپنی بیوی کے قریب جا کر بیڈ پر نیم دراز ہو گئے۔ ان کے جسم پر تھکاوٹ کے آثار تھے مگر ذہنی سکون کی جو لہر انہیں اپنی بیوی کی تلاوت سے ملی تھی وہ سب کچھ بھلا چکے تھے۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور ان کی سانسوں کی تیز آواز بھی تلاوت کے ہم آہنگ ہو گئی۔ قرآن کی تلاوت کی آواز میں ایک انوکھا سکون تھا اور سلطان محسوس کر رہے تھے کہ یہ وہ سکون ہے جس کی انہیں آج سارے دن کی بے چینی کے بعد ضرورت تھی۔ ان کی بیوی کی آہستہ آہستہ جاری تلاوت میں سلطان کو ایسا سکون محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اندر کی گہرائی سے انہیں اپنی آغوش میں لے رہا ہو۔ ہر آیت کے ساتھ ان کے دل میں دھڑکن سست ہوتی گئی اور ذہنی اضطراب جیسے خود ہی ختم ہو گیا۔
قرآن کی تلاوت کے ذریعے ان کی بیوی نے ان کے اندر کی گھٹن اور بے چینی کو بہت حد تک دور کر دیا تھا۔ یہ لمحات جیسے ایک اطمینان کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئے تھے اور سلطان کو محسوس ہو رہا تھا کہ آج وہ پہلی بار سکون کی لذت کو واقعی سمجھ پائے تھے۔ بیوی کی تلاوت کے درمیان وہ بے خودی میں اپنے دل کی گہرائیوں تک پہنچ چکے تھے۔ شاید یہی تھا وہ سکون، وہ رہنمائی جس کی انہیں تلاش تھی، اور وہ یہ سب اپنی بیوی کی روحانی سکون دینے والی آواز میں پا رہے تھے۔ سلطان کی آنکھ کھلی تھی تو سورج کی کرنیں ابھی پوری طور پر پھیل نہیں پائی تھی، لیکن اذان کی آواز پورے محل میں گونج رہی تھی۔ انہیں پہلی بار یہ احساس ہوا کہ رات کتنی خاموش گزر چکی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جان پائے تھے کہ کب تلاوت کے دوران گہری نیند میں جا چکے تھے، جیسے کسی نرم آغوش نے انہیں اپنے اندر سمو لیا ہو۔ ان کی آنکھیں کچھ لمحے تک نیم بند رہیں، دماغ دھندلے سے خیالات میں گھومتا تھا، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز ان کے ذہن میں گونجی انہیں خود پر قابو پانے کا احساس ہوا۔ وہ فوراً اٹھے اور بے صدا قدموں سے غسل خانے کی طرف بڑھ گئے۔ ذہن میں کل کا واقعہ گونج رہا تھا، چڑیا کا اچانک آنا، اس کے قریب آ کر چاول کا دانہ چونچ میں ڈال لینا اور پھر محل سے اٹھ جانا۔ سلطان کے دل ابھی تک اس معاملے کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر کیا اشارہ تھا، یا شاید یہ محض ایک اتفاق تھا، لیکن ان کی روح میں کچھ ایسا تھا جو ان کے دماغ کو سکون کی حالت میں نہیں جانے دے رہا تھا۔ وضو کے بعد انہوں نے نماز فجر ادا کی۔ ان کے دل میں کچھ سوالات تھے، انہیں وہ خدا کے سامنے لے کر آگے تھے۔ اذان کی آواز میں، نماز کی سکون میں ان کے دل کی وہ بے چینی کچھ کم ہو گئی تھی، لیکن سوالات پھر بھی ان کے ذہن میں موجود تھے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد وہ خاموشی سے باغ کی طرف نکلے۔ وہاں کا منظر جیسے ہر روز تھا، لیکن آج کچھ مختلف تھا۔ ایک عجیب سی فضا تھی اور سلطان کی نظریں ان درختوں اور پودوں کی شاخوں پر جمی ہوئی تھی، جیسے وہ کسی بات کو تلاش کر رہے ہوں۔ چند لمحے وہ باغ میں چہل قدمی کرتے رہے۔ ان کے قدموں کی آواز پتی کی سرسراہٹ میں گم ہو گئی تھی، لیکن ان کا دماغ پھر بھی کل کے واقعے پر مرکوز تھا۔ وہ چڑیا، وہ چاول کا دانہ، اور پھر اس کا اچانک غائب ہو جانا۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب ایک اشارہ تھا، لیکن وہ اشارہ کیا تھا؟ کیا یہ ایک علامت تھی جو خدا کی طرف سے آئی تھی؟ وہ اس بارے میں مزید نہیں سوچ سکے، کیونکہ ذہن میں آنے والے سوالات کی تعداد اتنی بڑھ گئی تھی کہ انہیں ایک دم سے سر جھٹک کر ان سب کو نظر انداز کرنا پڑا۔ سلطان نے اپنی نظریں صاف کیں اور اپنے قدموں کا رخ دربار کی طرف موڑ لیا، کیونکہ وہاں فریادی آنا شروع ہو چکے تھے۔ دربار کا آغاز ہو چکا تھا اور انہیں یقین تھا کہ اب انہیں اپنی فکر کو ایک طرف رکھ کر حکومتی معاملات پر دھیان دینا ہوگا۔ تاہم چڑیا کا منظر اور وہ چھوٹا سا دانہ اٹھا کر اڑ جانا ابھی تک سلطان کے ذہن کی گہرائیوں میں ایک سوال بن کر گونج رہا تھا، لیکن ابھی تک وہ اس کا کوئی جواب نہیں تلاش کر پائے تھے۔ جیسے ہی سلطان دربار کی طرف بڑھ رہے تھے، وہ جانتے تھے کہ آج بھی ان کے اندر وہی بے چینی اور سوالات باقی رہیں گی، جنہیں حل کرنا ان کے لیے ایک نئی آزمائش بن چکا تھا۔ دربار آج بھی معمول کے مطابق سج چکا تھا۔ تمام درباری، وزیر اور مشیر اپنی اپنی نشستوں پر براجمان تھے۔ سلطان بھی اپنے مخصوص تخت پر بیٹھ چکے تھے اور رعایا کے مسائل حل کرنے میں مصروف تھے۔ جیسے ہی دربار کی خاموشی فضا میں گفتگو کی آوازیں پھیلنا شروع ہوئی، اچانک ایک بوڑھی عورت دربار میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تھالی تھی جو نرم کپڑے سے ڈھانپ رکھی تھی۔ اس عورت کے قدموں میں ایک عجیب سی عاجزی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک نہ ختم ہونے والی شکر کی لہر تھی۔ جب وہ سلطان کے قریب پہنچی تو اس نے اپنی تھالی کو ادب سے ان کے سامنے رکھا اور بڑی محبت سے کہا، بادشاہ سلامت، میری حیثیت اتنی نہیں کہ میں آپ کے لیے کوئی عظیم دعوت یا لذیذ پکوان پیش کر سکوں، مگر آپ نے میرے مسائل کو حل کر کے میری زندگی میں خوشیاں بکھیر دی۔ آپ نے مجھے غنی کر دیا اور اب میں جتنا کر سکتی ہوں وہ آپ کے لیے کرتی ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ کھانا کھا کر مجھے اپنے دل کا سکون عطا کریں، کیونکہ یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے جو میری زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ سلطان نے اس کی باتیں سنی اور ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھوں میں ایک نرمی سی آ گئی۔ وہ ہمیشہ اپنی رعایا کے لیے سب کچھ کر چکے تھے، مگر اس بری عورت کی معصومیت اور محبت نے دل میں ایک نئی قدر پیدا کی۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور تھالی اپنے وزیر کے ذریعے پاس بلا لی۔
انہوں نے پہلی بار وہ کھانا ذائقے سے کھایا اور جیسے ہی دو لقمے انہوں نے حلق میں انڈیلے، ایک عجیب سی کیفیت نے ان پر چھا گئی۔ ان کے کندھے پر ایک چڑیا آ کر بیٹھ گئی تھی اور سلطان کی نظر اس پر فوراً پڑی۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ وہ چڑیا دیکھتے، لیکن اس بار کچھ مختلف تھا۔ چڑیا نے فوراً ایک چاول کا دانہ اپنی چونچ میں پکڑا اور بغیر کسی توقف کے اڑ گئی۔ سلطان اس منظر کو دیکھتے رہ گئے اور ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھوں میں گہری سوچ آ گئی۔ کچھ تھا جو وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ جب تک سلطان اپنے خیالوں میں گم تھے، بوڑھی عورت نے ان کے سامنے آ کر دوبارہ ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا دل جو میری مدد سے خوش ہوا ہے وہ میری زندگی کا سب سے بڑا انعام ہے۔ میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی اور میں ہمیشہ آپ کے لیے اپنی دعاؤں کے دروازے کھلے رکھوں گی۔ سلطان ایک دم مسکراہٹ کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کی باتوں میں چھپی محبت کو دل سے محسوس کیا۔ اللہ آپ کو صحت مند رکھے اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ آپ کے اس تحفے کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کی دعائیں میری سب سے بڑی قوت ہیں۔ انہوں نے اس عورت کا شکریہ ادا کیا اور اسے باادب دربار سے رخصت کر دیا۔ لیکن سلطان کا ذہن ابھی تک چڑیا اور اس کے جانے کے منظر میں گم تھا۔ ان کے دل میں ایک سوال تھا جو شاید ابھی تک حل نہ ہو سکا تھا، لیکن انہوں نے اس بات کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ سلطان کی ذہنی کیفیت آج کچھ مختلف تھی۔ وہ مسلسل چڑیا کے بارے میں سوچتے جا رہے تھے، جیسے کوئی چھوٹا سا جانور نہیں بلکہ ایک خاص پیغام ہو جو اللہ کی طرف سے انہیں دیا جا رہا ہو۔ 2 مرتبہ یہی واقعہ پیش آ چکا تھا اور وہ اس کے پیچھے چھپے راز کو جاننے کے لیے بے چین تھے۔ ان کی فطرت میں یہ بات تھی کہ اگر ان کے ساتھ کچھ غیر معمولی واقعہ پیش آتا تو وہ اس پر سوچنے لگتے اور اس کے ہر پہلو کو جاننے کی کوشش کرتے۔ اس چڑیا کا منظر، اس کا چاول کا دانہ اٹھانا اور پھر بغیر کسی توقف کے غائب ہو جانا سلطان کے دماغ میں ایک گہری پہیلی بن چکا تھا۔ دربار کے اختتام کے بعد جب سلطان اپنے مخصوص کمرے کی طرف بڑھنے لگے، ان کے دماغ میں صرف ایک ہی سوال تھا، چڑیا کہاں جاتی ہے؟ ان کے اندر ایک خاص عزم تھا کہ وہ اس چڑیا کا پیچھا کریں گے، چاہے اس کے لیے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے۔ جیسے ہی وقت گزرتا گیا، ان کا دماغ تیز رفتار گھوڑے کی طرح دوڑنے لگا۔ وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اس راز کو جان کر دم لیں گے۔ سلطان کا دل عجیب طرح سے بے چین تھا اور وہ اس دن کی تیاری کر رہے تھے کہ وہ اس چڑیا کو دیکھیں گے، اس کے پیچھے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ آخر یہ کہاں جاتی ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ صبح کا ناشتہ باغ میں ہی تیار کروایا جائے گا تاکہ وہ چڑیا کے آنے کے وقت کو نہ کھو سکیں۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ اس کے پیچھے جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ان کی زوجہ 2 دن سے ان کی اداسی کو محسوس کر رہی تھی۔ اس دن بھی حیران ہو کر انہیں دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے کوئی سوال نہیں کیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سلطان کی خاموشی کے پیچھے کوئی گہری سوچ چھپی ہوئی تھی۔ اگلی صبح جب سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، سلطان کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ رات ان کے لیے بے حد عجیب گزری تھی، لیکن وہ جیسے تیسے اس پر قابو پا کر صبح اٹھے، غسل لیا، شاہی لباس بدن کیا اور فوراً باغ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں ایک نیا عزم تھا اور دل میں ایک سوال، کیا چڑیا آج بھی آئے گی؟ مگر سلطان کا دل یقین سے بھرا ہوا تھا کہ وہ چڑیا آج بھی ضرور چاول کا دانہ اٹھا کر ضرور جائے گی۔ وہ اس چڑیا کے پیچھے اس کی حقیقت جاننا چاہتے تھے کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کیوں۔ سلطان نے باغ میں ناشتہ لگانے کا حکم دیا اور خود بھی اس جگہ کا رخ کیا جہاں وہ پہلی بار چڑیا کو دیکھ چکے تھے۔ ان کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن ایک عزم تھا کہ وہ اس راز کو جان کر ہی دم لیں گے۔ کچھ دیر بعد سلطان نے درختوں کے درمیان نظر دوڑائی، جیسے کسی چھپی ہوئی حقیقت کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ان کی نظریں بار بار اس جگہ پر جا رہی تھی جہاں چڑیا پہلے آ کر بیٹھی تھی۔ ان کے دل میں ایک بے چینی تھی، جیسے ہر لمحہ اس راز کے قریب پہنچنے کی تڑپ ہو۔ وہ انتظار کر رہے تھے اور ساتھ ہی دل میں اس سوال کا جواب بھی ڈھونڈ رہے تھے کہ آخر یہ چڑیا کیا پیغام دے رہی ہے۔ یہ تھا وہ لمحہ جب سلطان کی نظریں پھر سے اس جگہ پر جمی تھی جہاں چڑیا نے آ کر اپنا چاول کا دانہ اٹھایا۔ آج وہ پیچھے جانے والی تھی اور ان کے دل میں ایک غم اور راز کے بیچ ایک نئی امید جاگ رہی تھی۔ جیسے ہی چڑیا نے چاول کا دانہ اپنی چونچ میں دبا کر اڑان بھری، سلطان نے تیزی سے اپنے قدم بڑھائے۔
وہ چڑیا کی رفتار سے کسی صورت پیچھے نہیں رہنا چاہتے تھے، اس لیے ان کے قدموں میں وہ تیز رفتار تھی جو کسی بھی بادشاہ کے جلال کی بجائے ایک انسان کی بے چینی ذہنی کیفیت کو ظاہر کر رہی تھی۔ چڑیا کبھی بلندی پر جاتی اور کبھی نیچے آ کر درختوں کے درمیان چھپ جاتی، لیکن سلطان کا عزم اس سے زیادہ مضبوط تھا۔ وہ اس کے پیچھے بغیر کسی رکاوٹ کے دوڑتے جا رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تجسس تھا، جیسے ایک چھوٹے سے راز کو جاننے کی جستجو۔ کافی دیر تک پیچھا کرنے کے بعد چڑیا ایک کھنڈر نما علاقے میں داخل ہوگی۔ سلطان بھی اس کے پیچھے ہی پہنچ گئے اور جیسے انہوں نے سامنے کا منظر دیکھا، ان کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ یہ وہ جگہ تھی جس کا انہوں نے کبھی خواب بھی نہ دیکھا تھا۔ یہ ایک ویران کھنڈر جہاں چمگادڑوں کا غول اور جنگلی جھاڑیاں جا بجا پھیلی ہوئی تھی، لیکن یہاں پر سلطان کو کچھ ایسا ہی اور نظر آیا۔ ان کی نظر ایک طرف جمی تھی جہاں ایک کمزور سا بچہ بکھری ہوئی مٹی پر پڑا ہوا تھا۔ اس کا جسم اور چہرہ بھوک اور پیاس کی حالت میں کافی کمزور ہو چکا تھا۔ چڑیا نے سلطان کے سامنے آ کر اپنا دانہ اس بچے کے منہ میں ڈال دیا۔ یہ منظر سلطان کے دل کو چیر گیا۔ اس معصوم بچے کی حالت دیکھ کر سلطان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ان کی نظریں چمک اٹھی جیسے ایک خواب کی حقیقت ان کے سامنے آ چکی ہو۔ وہ فوراً بچے کی طرف بڑھے اور اس کے قریب جا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ بچے کی آنکھوں میں مدد کی اپیل صاف دکھائی دے رہی تھی اور سلطان کی آنکھوں میں اس معصوم کی بے بسی کی ایک غمگین تصویر تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سلطان نے بچے سے سوال کیا۔ بچہ بمشکل اٹھا اور کمزور آواز میں بولا، میرے والدین جنگ میں شہید ہو گئے تھے اور میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ یہاں آ کر پناہ لینے آیا تھا، لیکن خوراک کی کمی اور پانی کی قلت نے ہمیں اس حال تک پہنچا دیا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی دعائیں خواہشیں یہی تھی کہ مجھے زندگی کا دوبارہ موقع ملے اور کس طرح میرے بہن بھائیوں کو بچایا جا سکے۔ سلطان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں بے حد افسوس۔ وہ بچہ صرف جسمانی طور پر کمزور نہیں تھا بلکہ اس کے دل میں بھی اتنی بڑی تکالیفیں چھپی ہوئی تھی کہ وہ اس انجانی دنیا سے بیزار نظر آ رہا تھا۔ سلطان نے فوراً سے اسے اپنی سلطنت لے جانے کا فیصلہ کیا اور بچے کو آرام دہ اور محفوظ ماحول میں منتقل کیا۔ اس کی فوری دیکھ بھال شروع کی گئی اور اس کی جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ اسے خوراک اور پانی فراہم کیا گیا۔ چند دنوں بعد وہ بچہ صحت یاب ہو گیا۔ سلطان نے اس سے اس کی کہانی سنی۔ بچے نے بتایا کہ وہ بھی اسی سلطنت کا حصہ تھا اور اس کے والدین نے ہمیشہ اسے سکھایا تھا کہ انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے اور دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ تو پھر تمہیں یہ کیا خیال آیا ہے کہ تم یہاں آ کر اس بے کس حالت میں پڑے رہے گے؟ سلطان نے بچے سے پوچھا۔ بچہ مسکرا کر بولا، میرے والدین ہمیشہ کہتے تھے کہ مشکلات زندگی کا حصہ ہے، لیکن کبھی کسی کی مدد کیے بغیر زندگی کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ مجھے پتا تھا کہ اگر کسی دن میں مشکل میں پڑوں گا تو ایک دن کوئی میرے لیے آئے گا اور وہ شخص آپ ہیں۔ سلطان نے خاموشی سے بچے کی بات سنی اور گہری سوچ میں ڈوب کے اس وقت سلطان کو یہ احساس ہوا کہ زندگی میں بعض اوقات انسان اپنی طاقت کا صحیح استعمال نہیں کرتا اور جب تک اس کے سامنے سچی انسانیت نہ آئے وہ اس کا اندازہ نہیں لگا پاتا۔ سلطان نے اسی دن اپنے دل میں عہد کیا کہ وہ اپنی سلطنت کو صرف قانون اور طاقت سے نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت سے بھی بہترین بنائیں گے۔ اسی دن سے سلطان نے اپنی سلطنت میں ایک نئے نظام کی بنیاد رکھی جس میں مدد، محبت اور انسانیت کا درس دیا گیا۔ اس دن سلطان نے یہ سب سیکھا کہ طاقت، دولت یا شہرت انسان کی حقیقت نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت اور دوسروں کا خیال رکھنا ہی انسان کو عظمت کی معراج تک پہنچاتا ہے۔ جیسے وہ چڑیا اپنے دانے کے ذریعے ایک بچے تک امید پہنچا رہی تھی، ویسے ہی انسان کو دوسروں کی مدد کر کے اس دنیا میں حقیقی خوشی ملتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں سچی خوشی دوسروں کی خدمت اور مدد میں ہے اور کبھی بھی کسی کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل نوبت ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کے پیارے قصے اور کہانیاں بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔